الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. برادران محترم و برادران عزیز، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں رب العالمین نے محسن انسانیت خاتم الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت مجسم بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ مجھے بہت دیر کے بعد یہ پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں، اور یہ حمل بھی بڑا عجیب و غریب تھا کہ بچے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو ماں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن مجھے ذرہ برابر بھی تکلیف کا احساس نہیں ہوا، بلکہ حالات مجھے پہلے سے بدلے نظر آتے تھے۔ میں اگر کہیں جانے لگتی تو میں دیکھتی کہ ہوا کا ایک جھونکا آتا جس کی وجہ سے درخت میرے سامنے جھک جایا کرتے تھے۔ میں درختوں کو اپنے سامنے جھکا ہوا دیکھا کرتی تھی۔ میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے چشمے پر جاتی تو زمزم کا جو پانی وہ نیچے ہوتا اور مجھے دیکھ کر وہ مڈیر پر آ جایا کرتا تھا، وہ اوپر کی طرف آ جایا کرتا تھا اور میں آسانی سے پانی بھر لیا کرتی تھی۔ پھر میں دوبارہ جب جانے لگتی تو وہ پانی پھر نیچے آ جاتا۔ مکہ کی عورتیں مجھے پکڑ لیتی اور کہتی کہ آمنہ تجھے یہاں سے جانا نہیں ہے، تیری وجہ سے ہم بھی آسانی سے سہولت کے ساتھ یہاں پر پانی بھر لیتے۔ اسی طریقے سے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب مجھے دھوپ میں کام کرنا ہوتا تو میں دیکھتی کہ ایک بادل کا ٹکڑا وہ میرے اوپر آ کر سایہ کرتا تھا۔ تو یہ درختوں کا جھک جانا، پانی کا قریب آ جانا اور بادل کا سایہ کرنا، یہ باتیں مجھے انوکھی معلوم ہوتی تھی۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، جس کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم ایک بہت بڑی ہستی کی والدہ بننے والی ہو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن قریب آیا تو آسمان میں ایک سرخ ستارہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ تورات میں یہ نشانی تھی کہ جب نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے تو آسمان میں سرخ ستارہ چمکے گا، اور یہ یہودی لوگ ہمیشہ آسمان میں اس ستارے کو دیکھنے کی فکر میں رہتے تھے، اور جب وہ سرخ ستارہ آسمان میں دکھا تو ان کے یہاں ایک گلگلہ مچ گیا، ان کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا، وہ حیران اور پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ نبی آخر الزماں پیدا ہونے والے۔ پھر انہوں نے اپنی یہود کی جو عورتیں تھیں، یہود کی عورتوں میں انہوں نے معلوم کیا کہ ابھی کون سی ایسی عورت ہے
جو حاملہ ہے اور جس کا وضع حمل قریب ہے۔ جب انہوں نے بہت تلاش کیا، معلوم کیا، تو یہود میں کوئی ایک ایسی عورت نہ ملی۔ پھر ایک شخص یہودی ایک شخص وہ مکہ المکرمہ آیا اور اس نے خاندان قریش میں معلوم کیا، تو اسے پتہ چلا کہ حضرت بی بی آمینہ کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ تو تب اس نے شور مچایا اور کہنے لگا کہ لوگوں، بنو اسحاق سے نبوت یہ تبدیل ہو کر بنو اسماعیل میں آ گئی، یعنی ہم سے یہ نعمت چھن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولاد ہیں، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق۔ نبوت کا سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر جا کر رکا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو ایک خاندان چلا اس میں نبی آئے۔ یہ جتنے نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر آخر میں جو اس ترتیب سے جو آخری نبی یہاں پر آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اب ان کا یہ امکان تھا، ان کو یہ یقین تھا کہ آخر الزماں جو نبی ہوں گے وہ بھی اسی خاندان میں سے ہوں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ خاندان قریش میں سے ایک آدمی اٹھ کر کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو ان کے لیے یہ بات ماننا مشکل ہو گیا، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ کب سے ہو گیا کہ بنو اسحاق سے نبوت تبدیل ہو کر بنو اسماعیل میں آ گئی، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر نبوت کا سلسلہ رکا رکھا، اور پھر آخری نبی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے منتقل ہو کر کنانہ، قریش، بنی ہاشم میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ یہ آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آخری نبی، انہی کے خاندان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ تو بہرحال حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا، ان کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ بڑے عجیب و غریب حالات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہو گئی، آپ کی ولادت کے بعد میں نے آپ کو لیٹایا تو آپ نے اللہ کے حضور ایک سجدہ کیا، وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے سجدہ کر رہے ہوں۔ تو اس طریقے سے ستاروں کا قریب آ جانا، بادل کا سایہ کرنا اور درختوں کا جھک جانا، یہ جو علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے پیش آ رہی تھی، اس کی حکمت کیا تھی کہ لوگوں، ایک شخصیت کہ جس کے لیے بے جان بھی جس کا استقبال کر رہی ہے، جس کے لیے سر تسلیم خم کر رہی ہے، اگر تم اپنی کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں اس آخری پیغمبر، آخر الزماں رسول کی اتباع کرنا ہوگی، آخر الزماں رسول کی تمہیں پیروی کرنا ہوگی، جب تم فلاح پاؤ گے۔ یہ ساری علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے پیش آ رہی ہیں، یہ اس بات کی دلیل تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک بڑا واقعہ، عام الفیل، ہاتھیوں کا ایک واقعہ، ہاتھی والا ایک واقعہ 50 دن پہلے یہ بھی پیش آیا تھا۔ 571واں سال وہ چل رہا تھا عیسوی، اسی سال میں عام الفیل کا واقعہ پیش آیا، اور اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ 50 دن پہلے وہ واقعہ پیش آیا کہ جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے کہ ابرہہ نامی ایک شخص تھا، وہ یمن کا گورنر تھا، بادشاہ نجاشی کی طرف سے یمن کا وہ گورنر بنا۔ اس نے دیکھا کہ یمن کے جو عرب کے لوگ ہیں، یمن کے عربی جو لوگ ہیں، وہ عبادت کے لیے مکہ المکرمہ جاتے ہیں، اور ان کے دلوں میں جو کعبۃ اللہ کی ایک عظمت ہے، ایک محبت ہے، تو وہ اس کو دیکھ کر وہ جلتا تھا۔ تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہیں پر یمن میں ایک کنیسہ بنوایا جائے، ایک بہت بڑا گرجا گھر بنوایا جائے، اور اس کی وہی عظمت اور محبت ہو جو مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔
تو اس نے ایک بڑا کنیسہ بنوایا، اتنا بڑا کنیسہ، عالیشان کنیسہ کہ اس کے نیچے جا کر اس کو دیکھنا مشکل ہو جاتا تھا، اور اس کو سونے، چاندی، جواہرات، ہیرے سے اس کو مرصع کیا، اور پھر تمام عرب قبائل میں یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں اب تمہیں مکۃ المکرمہ کعبۃ اللہ میں تمہیں عبادت کے لیے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اب سے تمہیں یہیں یہ جو کنیسہ بنایا گیا ہے یہیں پر تمہیں عبادت کرنا ہوگی۔ جو خاندان قریش کے لوگ تھے، یہ قحطان، عدنان اور قریش کے اور بھی دوسرے جو خاندان تھے، جو قبائل تھے، اب ان کے اندر ایک غصے کی لہر دوڑی۔ تو ان میں سے ایک شخص اس کنیسے کے اندر داخل ہوا اور اس نے پاخانہ کیا، اس نے وہاں پر گندگی کر دی۔ تو اب جب ابرہہ کو پتہ چلا، اس گورنر کو پتہ چلا، تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں مکۃ المکرمہ جا کر کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ تو اس نے بادشاہ جو نجاشی جو بادشاہ تھا اس کو خط لکھا اور اس سے ایک بڑے لشکر کی ایک طلب کی۔ تو بادشاہ نجاشی نے اس وقت بڑے بڑے ہاتھی اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے بھیجے۔ ایک عظیم لشکر اس نے تیار کیا، اور ایک اتنا بڑا ہاتھی تھا اس وقت کا کہ جس کی نظیر نہیں پیش کی جاتی تھی، کہ اس ہاتھی کا نام محمود تھا، بڑا ہاتھی تھا وہ۔ اور یہ ہاتھیوں کو لشکر میں شامل کرنے کی منشا اور مقصد یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کی جو بنیاد ہے اس میں لمبی زنجیریں اور سخت مضبوط زنجیروں کو باندھ کر ہاتھیوں کے گلے میں ڈال دیا جائے، اور پھر ہاتھیوں کو ہکا دیا جائے، تو ایک بار میں پورا کعبۃ اللہ یہ دھسا دیا جائے گا، پورا ڈھا دیا جائے گا۔ اب یہ عظیم لشکر تیار ہوا اور یہ مکۃ المکرمہ کے لیے نکلا۔ یہ مکہ کے قریب پہنچا، اور کسی وادی یا کسی جگہ پر جا کر اس ابرہہ نے خاندان قریش کے بہت سارے اونٹوں کو اس نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس میں سے 200 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب کے بھی تھے، اور ایک سفیر کے ہاتھ اس نے یہ کہلاوا بھیجا۔ تو حضرت عبد المطلب اس سے بات کرنے کے لیے نکلے، کیونکہ خاندان قریش اور مکۃ المکرمہ کے یہ بڑے سردار رئیس قریش سمجھے جاتے تھے، تو یہ وہاں پر بات کرنے کے لیے آئے۔ جب اس نے ابرہہ نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو عبد المطلب کو دیکھا، تو یہ کھڑا ہو گیا، اپنے تخت سے نیچے اترا اور بیٹھا اور اپنے ساتھ ان کو بٹھایا۔ لیکن جب حضرت عبد المطلب نے اپنے 200 اونٹ کا جب اس سے ابرہہ سے سوال کیا، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ تم بیت اللہ کے بارے میں میرے پاس آ کر سوال کرو گے، اس کے بارے میں بات کرو گے، لیکن تم تو اپنے اونٹ کے بارے میں مجھ سے پوچھنے آئے ہو، لہذا میرے نزدیک آپ کی جو اہمیت تھی وہ آپ کی باتوں سے ختم ہو گئی۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، اونٹوں کا مالک میں ہوں، جو 200 اونٹ میرے ہیں، میں ان اونٹوں کی فکر کر رہا ہوں۔ کعبۃ اللہ، اس کعبے کا مالک وہ ہستی ہے، اور وہ اس کی حفاظت کرنا وہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے سامنے کعبۃ اللہ کو ڈھا دوں گا، لہذا وہ تیار ہو گیا۔ لیکن ایک اللہ کی قدرت کہ دریا کی طرف سے ایک پرندوں کا جھنڈ آتا ہوا دیکھا۔ پرندوں کا ایک عجیب و غریب پرندے تھے، کبوتر سے چھوٹے، اور جن کے جو پاؤں تھے وہ سرخ قسم کے تھے، اور ہر ایک پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 ان کے پاؤں میں۔ وہ پورا جھنڈ کا جھنڈ وہ آ کر ابرہہ کے لشکر کے اوپر چھا گیا، اور ان کے پاس جو 3 کنکریاں تھیں، جب انہوں نے وہ کنکریاں پھینکنا شروع کی، تو وہ چھوٹی چھوٹی کنکری وہ بڑے بڑے بم اور میسائل کا کام کر رہی تھی، کہ جس پر پڑتی اس کو زمین بوس کر دیتی تھی۔ پورے لشکر کو تتر متر اور پورے لشکر کو بکھیر کے رکھ دیا، کہ جس کا ذکر اللہ نے پھر قرآن کریم میں فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کے مکر و فریب کو ناکام کر دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان کے اوپر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے۔
ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ جن کے پاس پتھروں کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، فجعلہم کعصف ماکول، انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح انہیں بنا دیا۔ تو یہ جو واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے پیش آیا، یہ 50 دن پہلے پیش آیا، اور اس واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرار دیا۔ ویسے تو معجزے کے بارے میں ایک قانون ہے کہ وہ نبوت کے دعوے کی تصدیق کے لیے ظاہر ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، اور آپ کی نبوت کی تصدیق کے لیے یہ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات اور ایسی نشانیاں لوگوں کو بتلا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نورانی تعلیم اور نورانی اخلاق کے ذریعے سے دنیا سے نہ صرف کفر و شرک اور جہالت کی تاریکیوں کو دور کیا، بلکہ بدعات، رسومات، خرافات سے مشق شدہ انسانیت کو اخلاق، کردار، وقار، شریعت و سنت کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کر دیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں کا ایک رسول مبعوث فرمایا، انہی میں کا ایک عظیم الشان پیغمبر بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی ظاہری اور باطنی گندگیوں کی صفائی کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں اللہ کی کتاب اور سمجھ کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ لوگ تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سخت گمراہی میں، یعنی کفر و شرک اور طرح طرح کے خرافات میں یہ مبتلا تھے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ فرمایا، مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ایک عظیم ترین احسان فرمایا ہے، ورنہ یہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سخت ترین گمراہی میں مبتلا تھی، اور وہ گمراہی، وہ کفر و شرک کیا تھا کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر و شرک کا خاتمہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سکھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان جو خرافاتیں تھیں اور جو ان کے درمیان جو جہالت تھی ان کو دور کیا۔ تو وہ کیا تھا؟ میرے بھائیوں، عرب کے لوگوں میں ایسی کوئی برائی نہیں تھی جو اتنی زیادہ نہ ہو کہ جس برائی کو اس دور سے منسوب کیا جائے، اتنی برائی تھی ان میں۔ توحید کے سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے، اس کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اجتماعی بت 360 اس کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور لوگوں کے پاس ایک اپنا بت الگ ہوتا تھا جس کو وہ ہر حالت میں اپنے ساتھ رکھتے تھے، کہ چاہے وہ سفر میں ہوں، چاہے وہ حضر میں ہوں، اپنے پاس ایک اپنی آستھا کے لیے ان کے پاس ایک بت ہوتا تھا، اور کسی کام کو شروع کرنے کے لیے وہ اپنی آستھا جتاتے تھے اور پھر اس کام کو شروع کرتے تھے۔ تو کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ آج کہیں بھی سفر کر کے دیکھ لیں، کسی ایک جگہ پر 100-200 بت بھی آپ کو نہیں ملیں گے کہ جتنے بت کعبۃ اللہ کے اندر تھے۔ تو اس دور کو دور شرک، بت پرستی کا دور بھی کہا جا سکتا تھا۔ بے حیائی اتنی عام تھی کہ جتنے بھی جو میلے ہوتے تھے، جو فنکشن ہوتے تھے، شادیوں کی تقریب وغیرہ ہوا کرتی تھی، تو وہاں پر عورتیں برہنہ ہو کر، ننگی ہو کر ناچا کرتی تھی۔ ننگا ہونا ان کے لیے اتنا عام تھا کہ جب وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تو وہاں بھی وہ برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، اپنے سارے کپڑے اتار کر رکھ دیتے اور وہ کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ اور اگر ان میں سے کسی شخص کو اپنی بات کی اہمیت اگر بتانا ہوتی، اپنی بات کو بتانا ہوتا، تو وہ کوہ صفا پر چڑھتا اور کہتا انی نذیر العلیاء، کہ میں تمہارے درمیان ننگا ڈرانے والا ہوں۔ تو اس کی بات کو اہمیت دی جاتی کہ میری بات کو بہت غور سے سنو۔ تو اس دور کو دور بے حیائی بھی کہا جا سکتا تھا۔ اسی طریقے سے شراب اور نشہ اتنا عام تھا کہ اس دور میں جو حج ہوا کرتا تھا، حج پہلے سے ہوتا تھا،
تو عرفات کے میدان میں لوگ اپنی اپنی مجلس لگاتے اور وہاں پر وہ اپنے خاندان والوں کی جو بڑائیاں بیان کرنا شروع کرتے کہ میرا خاندان ایسا ہے، میرا خاندان ایسا ہے، میرا باپ ایسا گزرا، اور اس میں سب سے زیادہ جو تذکرہ ہوتا تھا وہ شراب پر ہوتا تھا کہ میرے یہاں ایسی ایسی شرابیں ہیں، اتنے شراب کے مٹکے ہیں، اتنی پرانی شراب ہیں، اتنی کثیر تعداد میں شراب ہیں۔ تو جس کے یہاں جتنی پرانی شراب اور جتنی زیادہ شراب ہوا کرتی تھی اس کے خاندان والوں کو اتنا معزز سمجھا جاتا تھا، اتنی اہمیت دی جاتی تھی۔ تو زور کو دور نشہ اور دور شراب بھی کہا جا سکتا تھا۔ ظلم و زیادتی اتنی عام تھی کہ جو جتنا زیادہ ظلم کرنے والا ہوتا اس کو اتنا ہی طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت کی جو سپر پاور طاقت روم اور ایران، کیسر و کسریٰ جس کو کہا جاتا تھا، ان کے ہاں عجیب و غریب روایاتیں تھیں۔ ان کے ہاں بڑی عجیب و غریب روایات تھی کہ کسریٰ کے ہاں ایک عجیب روایت یہ تھی کہ ان کے یہاں کوئی مہمان آتا تو اس کی خاطر تواضع ایسی کی جاتی تھی کہ ایک نوجوان خوبصورت غورے غلام کو پکڑ کر لے کر آتے اور پھر اس کو روئی میں لپیٹا جاتا تھا، اس کو گھی سے تر کر دیا جاتا تھا، اس کی مشعل بنائی جاتی تھی، اور جو مہمان آتا اس مہمان کو اس مشعل کی روشنی میں کھانا کھلایا جاتا تھا، اور جب اس کے بدن میں آگ لگتی اور اس کی چیخ و بخار نکلتی تو وہ مہمان یہ سوچتا کہ میری زیادہ خاطر تواضع کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ اس گمراہی میں یہ جی رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کا جو نام دیا وہ دور جاہلیت دیا، کیونکہ ان کے اندر جو برائیاں تھیں وہ جہالت کی وجہ سے تھی۔ انہیں اپنے نفع نقصان کا پتہ ہی نہیں تھا، انہیں اپنے نفع نقصان کا وہ فرق کھو چکے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگوں اپنے بندوں پر رحم آیا اور اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جو آیت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے کہ جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، جہالت کی بیماری کا علاج علم ہے، جہالت کی بیماری کا علاج سیکھنا ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دور جاہلیت میں جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ اقرا کے ذریعے سے ہوئی کہ پڑھاؤ اپنے لوگوں کو، اپنی نسلوں کو پڑھاؤ، کیونکہ جہالت کی بیماری کا علاج صرف علم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، یہ ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت بڑی ہے، جس پہلو کو اٹھا لیا جائے وہ پہلو ختم نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے سے ہماری زندگی بدلنے والی ہونی چاہیے۔ اس لیے تمام لوگ یہ فکر کریں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے اپنی زندگیوں کو بدلیں۔